جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شام طلوع ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کیا مانگتے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جنہیں بکریاں پالنے کا بڑا شوق تھا، اور تمام قبائل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس بکریاں تھیں تو وہ بنو کلب کے پاس تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی آج کی رات کوئی رہ نہیں جاتا، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ جو جادو کرنے کرانے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو شراب پینے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، اور جن کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے ان کو بخشا نہیں جاتا، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ان چاروں کو بھی بخش دیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اس نے جادو کیا تھا یا جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرایا تھا تو اب وہ اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اگر شرابی شراب سے توبہ کر لے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اور جس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اگر وہ اپنے دل سے نکال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی بخش دے گا۔ بصورت دیگر اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہی محروم رہے گا اور باقی سب بخش دیے جائیں گے۔ بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ بعض احادیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس رات میں قبرستان جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن آج جو عنوان ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت، پوری دنیا اسلام مایوسی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں حالات دیگرگوں ہیں، پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک نفرتوں کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے قراری کا ماحول ہے۔ اور یاد رکھیں سارے لوگ دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر، ایجوکیشن کو لے کر، دولت کو لے کر، معاش کو لے کر، معیشت کو لے کر، فیملی پلاننگ کو لے کر سب نے اپنے اپنے انداز میں انتظامات کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی قوم بے سر و سامان ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی انتظام، نہ ہمارے پاس معیشت، نہ ہمارے پاس معاش، اور اس پر طرفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان اگر اللہ کو راضی کر لے، اگر اللہ کو منا لے تو یاد رکھیے اللہ اگر ہماری مدد کرے، ہماری امداد کرے تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے قدموں میں آنے میں مجبور ہو جائے گی، ہمارے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کب ہوگی؟ جس وقت میرا اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں معاف کرے، کیونکہ اللہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے، اللہ قوت پیدا کرتا ہے، اور اللہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، بشرط یہ ہے اللہ کسی کی حمایت کر دے، اللہ کسی کی مدد کر دے، اللہ کسی کی امداد کر دے۔ آپ کہیں گے چھوٹی کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھاڑ دیتی ہے، کیسے زیر کر دیتی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو اس کی ایک آسان سے مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اگر آپ نے اسکول اور کالجز میں پڑھا ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور نہیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو کم سے کم آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا ہوگا کسان لوگ جو ہوتے ہیں، کسان زمین کے اندر وہ دانہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک ننھا سا دانا جس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ جس کو بولنا آتا ہے، نہ جس کی طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، بولو مٹی کے اندر اگر دانا جائے گا، اس پہ پانی پڑے گا تو وہ دانا سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ وہ دانا گلے گا کہ نہیں گلے گا؟ وہ دانا خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا وجود مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ یہ ہوتا ہے اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرا اللہ کسی دانے کی مدد کر دے تو مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود، پانی میں پڑے رہنے کے باوجود نہ وہ
دانہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی سخت ہے یہ زمین، اگر اس زمین کو ہم ناخن سے پورے دیں تو ہمارا ناخن ٹوٹ سکتا ہے، ناخن زخمی ہو سکتا ہے، اتنی سخت ہے زمین۔ لیکن وہ کون ہے جو دانے کی مدد کر کے ایک کمزور دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور وہ کمزور دانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک، اللہ قادر و قیوم ایک مردہ دانے کی مدد کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کہاں زمین کی سختی، کہاں زمین کی طاقت، اور کہاں وہ چھوٹا سا کمزور سا دانہ، کہاں وہ مردہ سا دانہ۔ تو پتا چلا اللہ اگر دانے کی مدد کرے، حمایت کرے، تو زمین کی طاقت اس کے سامنے ہار جاتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور کتنی خاموشی سے نکلتا ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیخ پکار ہوتی ہے۔ بولو وہ اپنی جگہ بنا کر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو مسلمانوں آج اللہ ہم سے ناراض ہے شاید، اسی لیے تو اللہ اکبر، دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے ہم اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ یہاں ہم سے مراد کون لوگ؟ جو گناہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو میری فرما برداری کرتے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان پر رحمت کرتا ہوں، اور میں ان کو نوازتا ہوں، ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں پھر میں ان سے نفرت کرتا ہوں، ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور اس لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہوں۔ آج ہمارے دل جو بے چین ہے، دل بے قرار ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بے اطمینانیاں ہیں، بے قراریاں، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں؟ ہمیں سنیما ہالوں کو لوگ جا رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، گناہوں کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اللہ کے گھر میں آنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے لقمہ روزی نہیں چھینتا، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے۔ بولیے یہ آج آپ کو بہت بڑا مجمع لگتا ہے کہ مسجد یا رسول اللہ کی 3 منزلیں بھر چکے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں آپ خوش ہیں، لیکن کیا آج بے شمار مسلمان ایسے نہیں کہ اس مبارک رات میں سو رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں گھوم پھر رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے؟ وجہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی نہیں چھینتا، لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اب اگر پتہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ خوش ہے، اور عبادت کی توفیق چھین لی گئی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو صدقہ بھی کرتا ہوں۔ یقیناً اگر ایسا ہے آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھے، کوئی بندہ روزے رکھے، کوئی بندہ حج بھی کرے، کوئی بندہ زکوٰۃ بھی دے، رمضان شریف میں عمرہ بھی کرے، سارے نیک عمل کرے، اور اگر وہ تنہائی کے اندر گناہ کرے، اکیلے میں گناہ کرے، جیسا کہ آج کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، لیکن اکیلے میں گناہ بھی کر رہے ہیں، پاپ بھی کر رہے ہیں، اپنے گناہ کی خبر کسی کو نہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ تو جو نیکی کرے، نیک عمل کرے، اور تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو سب نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں۔ جیسے اکیلے کے بہت سارے گناہ ہیں، اکیلے میں ہے، کوئی عورت نظر آ گئی، اس پہ پاپ کی نظر ڈال دی، واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے غلط گندی چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پر بیٹھ کر کے عورتوں سے گندی باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، گندی گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، تنہائی کے اندر نرم گدوں پر لیٹ کر کے خدا جانے نوجوان کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان یہاں موجود دور نزدیک سے پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو، نیکیاں بھی کرتے ہو اور اس کے بعد تنہائی میں گناہ بھی کرتے ہو تو نیک نہیں ہو، پرہیزگار نہیں ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے اور اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، گویا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے،
وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب بتاؤ 16 17 سال کے لڑکے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہم بھی کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے کیا وہ اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا اللہ سے جنگ جیتنے کی قوت رکھتا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو مکھی سے بھی جیت نہیں سکتے، ہم تو مچھر سے بھی جیت نہیں سکتے۔ ایک مکھی اگر ناک پر بیٹھنے پر آ جائے، ادھر اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، بولو ہم مکھی ہمیں تنگ کرتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اتنی ذلیل اور اتنی کمزور سی مخلوق، ہم اس سے نہیں جیت سکتے۔ مچھروں کے آگے ہم ہار جاتے ہیں، مچھر کاٹنے پر آئے تو کھجا کھجا کے تھک جاتے ہیں۔ اے اکیلے میں گناہ کرنے والوں، اے تنہائی کے اندر گناہ کرنے والوں، اپنے بستروں پہ لیٹ کر کے اپنے آپ کو پاپ کے کنویں میں ڈھکیلنے والوں، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو تباہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اکیلے میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے، رمضان المبارک میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، رمضان شریف میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ان پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، شب قدر تھی، شب قدر میں قبرستان گیا اور میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک قبر سے رات کو چلانے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی شب قدر میں۔ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے تلاوت کو روک دیا اور تلاوت کو روک کر کے میں اس قبر کی طرف چل پڑا، تو میں نے دیکھا چیخنے چلانے کی آواز کب آ رہی تھی؟ شب قدر۔ شب قدر سے بڑی بھی کوئی رات ہے؟ نزول قرآن کی رات سے بڑھ کر بھی کوئی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں میں بہت افسردہ غمگین ہوا، میں نے چند لوگوں کو جو قبرستان میں تھے ان کو بلایا، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، تو میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ وہ کہا فلاں ابن فلاں کی۔ ارے یہ بندہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بہت نیک تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور اتنا کم سخن تھا کہ لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو بہت احتیاط سے بات کرتا۔ میں بہت غمگین ہوا، اتنا نیک پرہیزگار متقی انسان، اور شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، شب قدر میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میں ان چند مسلمانوں کو لے کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں عیب معلوم کرنے کے لیے، صرف اپنی عبرت کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ تو بہت نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، باتیں بھی بہت کم کرتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے، ان پر شب قدر میں ہم نے عذاب دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں نیک تو بہت تھے، پرہیزگار تو بہت تھے، لیکن وہ چپکے سے خاموشی کے ساتھ سود کا دھندا کرتے تھے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، وہ حرام مال چپکے سے کماتے تھے۔ یہ اکیلے کا تنہائی کا گناہ آج ان کو اس طریقے سے لے ڈوبا کہ وہ شب قدر میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔